میرا خیال تھا کہ آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آج ہم آپ کو وہ موقع دینا چاہ رہے تھے. ویسے میرے 3 ٹاپکس ہیں جس پہ میں نے آج بات کرنا تھا. ایک جو اپوزیشن کا آل پارٹیز کانفرنس ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ہمارا اپوزیشن اتحاد حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بن چکا ہے. دوسرا جو میرا مسلسل ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے، میرا ایک کوشش ہے کہ جو ہمارا سیلاب کے متاثرین ہیں، میرا پورا دورہ بھی ہوا میرپور خاص ڈویژن کا. شروع ہم نے یہاں کیے تھے کراچی میں، یہاں کا مانسون کے نقصانات کا جائزہ لے کے، اور آخر میرا جو ٹاپک ہے وہ گلگت بلتستان کا جو نیشنل سیکیورٹی بریفنگ آج کل آپ کے چینلز پہ نیوز اس پہ زیادہ چل رہا ہے. تو جہاں تک ہمارا اپوزیشن کا اتحاد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو APC اسلام آباد میں 20 سپٹمبر پہ ہوا، یہ پاکستان کی ایک تاریخی APC ہے. شاید اس حکومت کے آنے کے بعد سے لے کے آج تک کسی ایک فورم یا ایک میٹنگ نہیں رہا جہاں صدر زرداری صاحب بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب شاید اتنا واضح اور لمبا تقریر کا موقع اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے ہمیں پاکستانی قوم کو اتنے طویل اور اتنا لانگ اینڈ ڈیٹیلڈ تقریر ابھی تک نہیں دیا گیا، جس نے ہمارا فورم کو، ہمارا APC کو ایک ڈائریکشن، ایک بڑا اچھا ایڈیشن تھا میں سمجھتا ہوں، اور جس کے نتیجے میں ہم نے 9 گھنٹے مل کے ڈیبیٹ کر کے ایک اجتماعی جوائنٹ ڈاکیومنٹ بھی نکالے ہیں اور ایک ایکشن پلان بھی نکالے ہیں، جس میں ہمارا APC کے سب کمیٹیز انشاءاللہ تعالی جلد بیٹھ رہے ہیں، آگے بھی بیٹھیں گے، اور آپ کے سامنے جو ہمارا اس دن کا ایکشن پلان ہے اس کا لائے عمل پہ تفصیلی بریفنگ دیں گے. لیکن ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مطالبہ ہے، وہ اس دن وہی ہے اور آج بھی وہی ہے کہ پاکستان میں ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم جمہوری آزادی چاہتے ہیں، ہم بولنے کا آزادی چاہتے ہیں، ہم میڈیا پہ جو سینسرشپ ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ہر پاکستانی کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر شہری کے لیے، ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. ایکول پلینگ فیلڈ چاہے وہ الیکشن میں ہو، ایکول پلینگ فیلڈ چاہے وہ پارلیمان میں ہو، ایکول پلینگ فیلڈ چاہے وہ آپ کے چینلز پہ ہو، ہمارے عدالتیں میں ہو، ہمارا الیکشن کمیشن میں ہو. سب کو ایکول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ورنہ اس ملک میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتا. اس ملک میں آج جمہوریت کا یہ حال ہے کہ میرا صوبہ میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے جو کہ نہ صرف ایک نیشنل خبر ہونا چاہیے تھا مگر ایک انٹرنیشنل خبر بھی ہونا چاہیے تھا. یہ میں جانتا ہوں کہ میرا صوبہ میں کیا نقصان ہوا ہے، اس لیے میں خود جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں نے خود جا کے اپنے سیلاب متاثرین سے بات کر کے پتہ کیا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کے عوام کے اس وقت کیا مشکلات ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سوات میں بھی سیلاب کا نقصان ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب کے نقصان کچھ علاقے میں ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہمارے یہاں
مانسون کا تاریخی بارش ہو رہا تھا تو وہاں بھی فلیش فلڈز اور بارش ہو رہا تھا. پورا پاکستان میں، جیسے میں نے سیلاب متاثرین کو یہاں دیکھا، پورا پاکستان میں سیلاب متاثرین ہیں جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے، جن کا پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو نقصان ہوا ہے. پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ بارش اور سیلاب کا نقصان ہوا ہے، فصل تباہ ہو چکا ہے. ہمارا جہاں میں جب میں اپنا میرپور خاص ڈویژن کے دورہ میں تھا وہاں کا چاہے وہ چلی کراپ ہو، چاہے وہ ہمارا کاٹن کراپ ہو، چاہے بدین کا ٹومیٹو کراپ ہو، بہت نقصان ہوا ہے. اس نقصان کو اب اس حالات میں، معاشی حالات میں، جب اس سے پہلے ہم کووڈ کی وجہ سے بہت سے معاشی نقصان اٹھا رہے تھے، ہمارا کسان بھی معاشی نقصان، ہمارے مزدور بھی معاشی نقصان اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ٹڈی دل کا حملہ، جو لوکلز کا حملہ چل رہا تھا، یہ اس کے بعد اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر ہونا ہمارے کسانوں کا معاشی قتل ہے. اور ہم مطالبہ تب سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، وفاقی حکومت سے جو پورے پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹرز کے ذمہ دار ہیں. ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے 2011 میں جب بارشوں کے بعد سیلاب آئے تھے تو ہم نے ہر متاثرین کو پاکستان کارڈ دیا تھا، ہم نے ہر متاثرین کو مدد کیا تھا. اب آپ کو متاثرین کو پاکستان کارڈ دینا پڑے گا. آپ کو ایگریکلچر ایمرجنسی بھی ساتھ ساتھ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو، ان چھوٹے ایگریکلچر سیکٹر کو جنہوں نے اتنا نقصان اٹھایا ہے، ان کو بھی آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کی معیشت کا بیک بون زراعت ہے تو اس وقت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ٹوٹ چکا ہے، اور وفاقی حکومت کو ایمرجنسی ایکشن لینا پڑے گا ہمارا کسانوں کو مدد کرنے کے لیے. آخر جس ٹاپک کے لیے آپ سب یہاں آئے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور باقی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اب 19 کو یا 18 کو ہم اپروچ کیے گئے کہ گلگت بلتستان پہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ کے لیے ہمیں دعوت دی گئی. جب بھی اس ملک کا کوئی خطرہ ہوگا، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، چاہے وہ دہشت گردوں کے ایشو پہ ہو، چاہے وہ بھارت کے یا ہمارا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے حوالے سے، فاٹا کے حوالے سے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے، جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے، کل بھی ہم اس پہ ایک ہے، آج بھی ہم اس پہ ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے. ہمیشہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ میٹنگز بلائے جاتے ہیں، جو ان کیمرا آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوتے ہیں، اس پہ ہم ڈبیٹ نہیں کرتے، اس پہ میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آتا ہوں. جب میں آپ کے ساتھ، اس لیے میں آپ کا بھی عزت کرتا ہوں اور آپ میرا بھی عزت کرتے ہو، جب میں آپ سے کسی بھی اس ہال میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں تو آئی ٹرسٹ یو اینڈ یو ٹرسٹ می انف ٹو نو کہ میں وہ بات کہیں اور نہیں کروں گا. آج میں مجبور ہو کے آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پڑوں گا، اس لیے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ آزاد کشمیر سے، نہ فارن پالیسی سے،
جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا، آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو سے یہ میٹنگ بلایا گیا، اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز، فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں، اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے، آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں ملنا پڑے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، جو کہ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا اور آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں، کہ یہ پہلا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک، نہ صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں مگر جو بھارت میں ہوا ہے، جو میجر انسیڈنٹس پلوامہ سمیت اس وزیر اعظم کے دور میں ہوا ہے، ہر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا۔ اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ، جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے، اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا چاہیے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس میٹنگ میں جو بھی موجود ہے شاید اس بات کو سیکنڈ بھی کر دیتے۔ یہ ایک اس حکومت کا فیلنگ ہے جو کہ درست ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا۔ اپوزیشن بھی محب وطن ہے، حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اختلافات ہے وہ محب وطن ہے۔ جب کشمیر کی بات آئے گی، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے گی، جب انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی بات آئے گی، ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کرنا چاہا، ماضی میں ہمیشہ کیا ہے۔ اس موجودہ سیٹ اپ نے اب ایسے ماحول بنایا ہے جہاں شاید خدا نہ خواستہ ہم وہ سیکیورٹی نہیں فیل کریں گے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو کنورسیشنز ہوں گے، جو بریفنگز ہوں گے، وہ بھی کانفیڈینشیل نہیں رہیں گے۔ جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے، اس میٹنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھا، اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا کہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے لیے وزیر اعظم صاحب کو موجود ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو استعفیٰ دو، کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو جو اپنا رسپانسبلٹیز سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور ہر چیز پہ اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ میں اور آج آپ کے سامنے یہ ہمارا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے
اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے. نے وہاں اس میٹنگ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک بندہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا اس میٹنگ میں نہیں تھا. گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے ہم چاہتے ہیں وہ خود لے. ہم نے اس میٹنگ میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الفور گلگت بلتستان میں فوراً صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے. گلگت بلتستان میں میرا خیال میں اگر صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کروایا گیا تو اس سے زیادہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اس وقت نہیں ہے. دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 مینیفیسٹو آپ سب کو یاد ہے. میں اس ملک کے ہر کونے میں جا کے اس مینیفیسٹو کو لہراتا تھا. اس مینیفیسٹو کا پیج 56 گلگت بلتستان کے اصلاحات کے بارے میں ہے. میں آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز اسی مینیفیسٹو پہ لڑوں گا. ایک کاما اور فل سٹاپ تبدیل نہیں کروں گا. اور میں ساتھ ساتھ مطالبہ کرتا ہوں باقی جماعتوں پہ، باقی سیاسی جماعتوں جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں حصہ لیں گے کہ وہ بھی اپنے الیکشن مینیفیسٹوز میں جو ابھی ان کا موقف شاید تبدیل ہو رہا ہے تو وہ اپنے مینیفیسٹوز کو بھی اپڈیٹ کر لیں. آپ اپنے مینیفیسٹوز پہ لڑیں، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں. جو بھی گلگت بلتستان کے منتخب اسمبلی فیصلہ کریں گے ہمارے سر آنکھوں پہ. یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے اور ایسا ہی گلگت بلتستان کے عوام کے فیصلے کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کا جو خوشائند بات ہے، جو ایک ویلکم بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ایگری کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. اگر ماضی کے الیکشنز پہ ہمارا اختلافات رہے ہیں، مجھے ایک امپریشن ملا اس میٹنگ میں کہ آگے جا کے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمیشہ الیکشنز ہمارے متنازع رہتے ہیں وہ نہ ہو اور ہم اس قسم کا الیکشن ریفارمز کریں جس کے نتیجے میں ہم سب کہہ سکیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جاتے ہیں اس ملک میں. اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے. انشاءاللہ تعالی میں وہاں خود جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین لیڈ کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ شروعات ہوں گے، وہ شروعات ہوگا جہاں سے ہم صاف اور شفاف غیر متنازع الیکشنز کی طرف بڑھ سکیں گے. اور جو آج نہیں تو کل جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ساری سیاسی جماعتوں الیکشن ریفارمز پہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی صاف و شفاف ہو. Before I take your questions, مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنے جو گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم نے کچھ پینڈنگ رکھے ہیں لیکن جن کے ہم نے فیصلے کیے ہیں، میں آپ کے تھرو ان کا کینڈیڈیسی کا اعلانات کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان LA1 گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ میرا پارٹی پریزیڈنٹ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوگا. امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم وہاں اس کا قیادت کر رہا ہے. ہمارا جو موومنٹ وہاں رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق کے لیے،
پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں. وہاں جو ان کا سیاسی مطالبات ہے, آئینی مطالبات ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ بنے گا. GBLA 2 سے, گلگت 2 سے میرا تنظیم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل احمد صاحب گلگت 2 سے انشاءاللہ تعالی میرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 3 سے انشاءاللہ ہمارا آفتاب حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. 1-2 سیٹس پینڈنگ ہیں. پھر GBLA 6 میں ظہور کریم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 7 اسکردو 1 سے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار اور سینئر رہنما جو نہ صرف میرے ساتھ کام کیا ہے, شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے, سید مہدی شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 8 سے اسکردو 2 سے محمد علی شاہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 9 سے اسکردو 3 سے وزیر وقار ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 10 سے اسکردو 4 سے وزیر محمد خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 12 سے اسکردو 6 سے عمران ندیم ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. اور استور سے GBLA 13 سے عبد الحمید ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. ڈیامیر سے GBLA 15 سے بشیر خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 16 سے ڈیامیر 2 سے حاجی دلبار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 17 سے ڈیامیر سے عبد الغفار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. غزر سے GBLA 19 سے پیر جلال شاہ جو ہمارا پارٹی کا نوجوان کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی بنے گا اور جیتے گا بھی اس سیٹ سے. GBLA 21 سے غزر 3 سے محمد ایوب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 22 سے گانچے 1 سے محمد جعفر ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 23 سے گانچے 2 سے غلام علی حیدر ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 24 گانچے 3 سے انجینئر محمد اسماعیل ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں ہی میں پلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان جا کے ہمارا الیکشن کیمپین چلائیں گے. میں اپنا 2018 کے مینیفیسٹو پہ لڑوں گا اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ ہم نے کیا تھا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ, جو وعدہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے کیا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں اپنا کیبنٹ میں جو فیصلہ گلگت بلتستان کے لیے کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, وہ ہم پورا کریں گے. ہم نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے لیے کام کیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی بار 1994 میں گلگت بلتستان کو لیگل فریم ورک آرڈر دلوائی تھی. 2009 میں گلگت بلتستان کو شناخت صدر زرداری نے دلوایا. 2009 میں گلگت بلتستان کا اسمبلی صدر زرداری نے اور پولیٹیکل پارٹیز کو لڑنے کی اجازت پاکستان پیپلز پارٹی کے ریفارمز کے نتیجے میں. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل کے بھی جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہوں گے وہ خود گلگت بلتستان کے عوام کریں گے. اچھا, کہاں سے وہاں؟ جی میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں, لیکن اسٹور میں ڈیوسائی پلین سے گزر کے پہنچا تھا. اچھا. میں آپ سے
چونکہ بات کھل گئی ذرا میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ایسی کون سی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں جن میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جا رہی ہے. نمبر 1, گلگت بلتستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو, کشمیر تنازع متاثر نہ ہو, کشمیریوں کی جدوجہد آزادی متاثر نہ ہو, کشمیر پاکستان کی کشمیر پالیسی متاثر نہ ہو. جی آئین کے آرٹیکل 57 اور 58 میں وہ کون سی ایسی تبدیلی ہے جو آئین کے آرٹیکل 1 میں تبدیل کیے بغیر صوبہ بنایا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال. تھینک یو. جہاں تک اس میٹنگ کے حوالے سے ہے, میں جتنا میں نے کہا ہے میں زیادہ اس پہ ہی رہنا چاہوں گا. میرا عادت نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ جو اس میٹنگ کا مقصد تھا ہم باہر لے کر آئے. کوئی اسپیسیفک ترمیم آرمی چیف کی طرف سے کوئی اسپیسیفک ترمیم کون سا لاء میں کیسے, ایسا کوئی بات نہیں ہوا. آرمی چیف وہاں ہمارا جو اوور آل ماحول ہے, جو اوور آل سچویشن ہے, جو کہ جو اس ریجن میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ اس کی دیٹ واز دا ریزن فار انگیجنگ ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دس کنٹری. بہتر ہوتا اگر وہاں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہوتا. اور جہاں تک ہم کیسے اپنے عوام کے انٹرسٹ کو سیکیور کریں گے, وہ ایسے ہوں گے جب وہ خود یہ فیصلے کریں گے. وہ خود اپنا صاف و شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو گلگت بلتستان کا نمائندے ہوں گے, جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے, ان کا تجویز پھر ہمیں سب کو اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. جہاں تک کشمیر پہ جو سوالات ہو سکتے ہیں, اس ایشو کو میں نے اس میٹنگ میں بھی اٹھایا تھا. ہمیں ایک اس کا جو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اور یا جو ہمارا موقف ہے اس لحاظ سے اس پہ ایک اور بریفنگ کی ضرورت ہوگا. اس کے بعد میں اور تفصیل میں بات کر سکتا ہوں. خبر ہے وہ اس طرح سے آئی کہ جیسے کوئی اپوزیشن جماعتوں نے کوئی بڑی خاص بات چیت کی ہے. دوسرا یہ کہ خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن سے متعلق کچھ رات بھی فون کیا آرمی چیف کو. تو کیا آپ یہ بتائیں گے کیا پیپلز پارٹی نے اس ملاقات میں نیب کی جو کاروائیاں ہیں خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں سے متعلق کیا ان پر کوئی بات ہوئی؟ نہیں, نہ ہی وہ بات ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے, ہمارا بات انہی کے مطابق ہوا. جو زیادہ میں نے بات کیا وہ صاف و شفاف انتخابات کے بارے میں, جس پہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ماضی میں جو الیکشنز ہیں ہم ان کے بارے میں اگری نہیں کرتے ہیں, لیکن مستقبل میں جو الیکشنز آ رہے ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اعتراضات رہے ہیں وہ دور کیے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو آپ کے الزام ہیں, جو میرا الزام نہیں ہے, جو آپ کے چینلز پہ الزام ہوتا ہے, جو آپ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی پہلی بار پولنگ سٹیشنز میں اندر جانے کے, بہت سے اعتراضات جو ہوتے تھے اور ہوتے ہیں پاکستان کے الیکشنز میں, انشاءاللہ مستقبل میں مجھے یہ امید ہے کہ ہم وہ اس سے وی کین ریمیڈی دس ایل. اگر سب واقعی سیریس ہے کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ غیر متنازع صاف و شفاف الیکشنز ہو کو, تو بالکل گلگت بلتستان ایک اپرچونٹی ہے. اس کے بعد جو نیسیسری الیکٹورل ریفارمز ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ کرواتے ہیں اور ہم سب ان ریفارمز کے مطابق الیکشنز چلاتے ہیں تو ہم اس ایشو کو حل کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے اس کے دوست سے نیشنل سیکورٹی میٹنگ کے حوالے سے جب آپ نے بات کی, یقیناً آپ لوگوں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ آپ نے بات نہیں کی, لیکن جب اے پی سی ہوئی, اے پی سی میں اپوزیشن کی طرف سے جھرانہ جو پالیسی کا جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ آیا, نواز شریف کی تقریر ہوئی,
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بس وہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھتا ہے اور انہوں نے تصدیق آمیز انداز میں جو ہے نا اس میٹنگ کی میں نے سر میں اس کی پوری میری وہ کیا اس کا تعلق اے پی سی سے ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے اس میں یہ اعلامیہ میں اس میں یہ نقطہ شامل ہے کہ آپ ربر اسٹیمپ جو پارلیمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن دوسری طرف ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اگر وہ قانون سازی ہوئی تو کیا آپ اس ربر اسٹیمپ کا حصہ؟ جہاں تک قانون سازی ہے، میں نے اس میٹنگ میں بھی کلیئر کیا، آپ کے سامنے بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی قانون بنتا ہے، جو بھی فیصلے ہونا ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے، اور وہی پروسیس ہوگا، وہی پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی مانگتی ہے کہ جو آپ کا منشور میں ہو، آپ اس پہ سیاست لڑے، آپ الیکشن لڑے، وہ آپ الیکشن جیتے اور آپ بالکل اس کو آگے لے کے چلے۔ آپ نے جو اس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، اس کو شاہد اندازہ نہیں ہے، اس کو شاہد اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اس ایشو کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم جو گلگت بلتستان کے عوام کا جد و جہد رہا ہے، جو وہ دوگرا راج کو ختم کرنے سے ان کے طرف سے، ان کے عوام کے طرف سے ایک مطالبہ رہا ہے، اس کنٹروورشل کانٹیکس میں شیخ رشید صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اس کو متنازع بنا سکتے ہیں۔ ہم اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزاد لوگ ہیں۔ They want their freedom. They have been demanding their rights. میں ہر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان میں گیا ہوں، میں نے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں ان کا کلیئرٹی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ خود اپنا فیصلہ لیں گے۔ اس قسم کا جو شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیہ دے رہے ہیں، یہ غیر ذمہ دارانے ہیں، یہ بالکل اس پریسیڈنٹ کو میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مزاحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ یہ ہم اپنا سیاست میں نہ ڈالیں کہ جہاں آپ نے آپس میں ایک سیکیور اور سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنا ہے، ورنہ آپ اس ملک میں کبھی کوئی کنسنسس نہیں بنا سکیں گے۔ آپ اس ملک میں کبھی کسی بھی ایشو پہ کنسنسس نہیں بنا سکیں گے اگر مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا پڑے گا۔ اور عموماً مذہب کی میں زبان نہیں بولوں گا جو وہ ٹی وی پہ بول رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اے پی سی اس میٹنگ اور آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا یہ وقت آ گیا ہے گو عمران گو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ایک دن کا ہم نے یہ بیانیہ یہ موقف نہیں چھوڑا کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا جو نقصان اس کا نااہلی کی وجہ سے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھالے، یہ وہ کام کرے۔ جو بندہ کشمیر کے پہ سینسس نہیں بنا سکتا، جو بندہ نیشنل سیکیورٹی پہ اپنا اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، مگر مودی کو فون کال کرنا اور مس کال کرنا اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ ہم نے اپنے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا، اپوزیشن کو دعوت دیا کہ کیبنٹ میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بریفنگ دے دیتے۔
یہ ہمارا آپس میں سیاسی اختلافات تو چلتا رہے گا، لیکن جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آئیں گے، فارن پالیسی ایشوز آئیں گے، ہمیں ایک موقف بنا کے باہر لے کے جانا پڑے گا، اور اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا۔ آرمی چیف سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کب؟ دوسرا، آج مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی، تو شہباز شریف اور خواجہ آصف کیا نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں؟ سر یہ میں نے یہ مریم شریف صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ مسلم لیگ نواز کا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، اپوزیشن لیڈر، سابق انٹیریئر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ منسٹر سب موجود تھے، اور وہی لوگ مسلم لیگ نواز کو اے پی سی میں بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تھینک یو میم۔ آپ کون سا سوری وچ نیوز؟ اچھا، تھینک یو، آئی ایم گلیڈ کہ تھینک یو فار یور کویسچن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں ایک دن کا فرق نہیں، ایک لہجہ میں بھی فرق نہیں، اور ایک دن کے لیے وہ ہم خاموش بھی اس پہ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک چل رہا ہے، اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ اس پہ اس قسم کا نیشنل کنسنسس بنا ہے۔ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 میں اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنایا، ہم خوش ہیں کہ اس وقت بھی ہم اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں۔ ہم سب جماعتوں کا جو اس اے پی سی میں بیٹھے تھے، وہ ہمارا ایک جوائنٹ اعلامیہ ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سب کو سنایا ہے، وہ ہم سب کا موقف ہے۔ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی، میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا جماعت ہے، ہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ ایک سیریسنس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اپنے ملک کے مفاد کے لیے اپنے سیاسی سیکریفائس کر سکتے ہیں، لیکن ملک کا مفاد کو سیکریفائس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن ہر موقع پہ تیار رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کا پوائنٹ ہو یا کوئی دہشت گردی کا حملے ہو، پاکستان کے اپوزیشن اس پوائنٹ پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اپنا انا کو سائڈ پہ رکھ کے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے، اپنے ساری جماعتوں سے نہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے، تاکہ آپ اس قسم کے کنسنسس بنا سکتے ہیں۔ کوئی گنڈاپور صاحب ہیں جس کا کشمیر کمیٹی سے تعلق ہے، انہوں نے کل ایک ٹی وی شو میں کہا ہے کہ آپ نے خاص طور پہ آئی ایس آئی چیف کی طرف کوئی اشارہ کر کے کہا کہ ہمیں ضمانت چاہیے، مطلب کوئی آپ کو خدشات ہے کہ کو استعمال کر کے آپ گلگت بلتستان کا مینڈیٹ۔ دیکھو، دس از ویری انفارچونیٹ۔ سوال
میں ایک منٹ ون کوشچن ایٹ اے ٹائم یار, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگین دوسرا وزیر بات کر رہا ہے تو اس کا بھی مذمت کر دے, ورنہ میں اگر اس قسم کی باتیں شروع کروں تو یہ بہت دور تک چلے جائے گا. اس موقع پہ گندھاپور صاحب مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز وہ کروائیں گے, جس پہ میں نے جنرل فیض صاحب کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے نہیں اس کی طرف دیکھوں گا کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز وہاں ہوتے ہیں یا نہیں. وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ کے لیے ایک اشارہ تھا جو آپ کو بھی آپ سمجھ میں آ چکا ہوگا, ان کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا. افسوس کے ساتھ کہ گندھاپور صاحب کے سمجھ میں نہیں تھا. اس کا ہاتھ میں کیا ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو گلگت بلتستان میں. مگر میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا, لوگ ہم اپنا یہ ایک جو مجھے پازیٹیو ایک آپ کہہ دیں میسیج یا ایک انڈیکیشن اس میٹنگ سے جو نکلا کہ وہ سارے قیادت کے سامنے یہ بات پہ ہم اگریڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں اور آگے جا کے. اگر ہم اگری نہیں ہو سکتے کہ ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوئے, ہم اس پوائنٹ پہ اگریڈ ہے کہ جی بی کے الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے, آگے جا کے ہمارا الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے. اور جنہوں نے یہ بات کیا ہے اس میٹنگ میں, آئی ٹیک دیم ایٹ دیئر ورڈ. آپ نے بہتر ہوا کہ قاضی آصف نام ہے, آپ نے یہ وضاحت تو کر دی کہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جس طرح سے ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ ڈفرنٹ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آج مریم نواز نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں نہیں بلانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر بلایا جائے تو وہاں نہیں جانا چاہیے. تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر وہاں وزیر اعظم نہیں ہے تو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ آئی ایم شیور دا پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم بھی وہاں نہیں ہوگا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر میسیج دیا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے گلگت بلتستان کے مطابق فلاں ایڈریس پہ ملے, آئی تھنک ساری جماعتوں وہاں جائیں گے. اور کل بھی اگر ایسے ہوگا, شاید اب ایسے جس طریقے سے یہ نکلا ہے ہم کچھ چیزیں پری کنڈیشنز رکھیں گے, لیکن یہ بات ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف وہاں کہا, شہری رحمان صاحبہ نے کہا, اور ہم نے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ میٹنگز کنڈکٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک اٹھائی ہے جو ہم نے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم آپ کے سامنے بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, وہاں بھی کہہ چکے ہیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, وہ ہمارا اتحادی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس اسٹیٹمنٹ فرام مریم نواز جس کا آپ ریفر کر رہے ہو. اوبیسلی مسلم لیگ نواز کا صدر, مسلم لیگ نواز کا لیڈر آف دی اپوزیشن, مسلم لیگ نواز کا پارلیمانی لیڈر, مسلم لیگ نواز کا احسن اقبال وہاں موجود تھا. سر نا اب یہ میں اپنا اس میٹنگ کی حد تک جو میں نے کہنا تھا میں آئی تھنک کہہ چکا ہوں. اب باقی ٹاپ جہاں تک صاف و شفاف اس ویسے تو ہمیشہ یہ آپ کے ملک کے تو خلاف ہی ہے, آپ کے ملک کے فائدہ میں نہیں ہے, عوام کے فائدہ میں نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ہر الیکشن میں اس کا بہتری لے کر آئے. لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے. اس وقت یہ پیغام دینا کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کہیں اور سے, وہ ایک غلط پیغام ہوگا. اگر وہاں کے عوام کی کوئی شکایت ہوگا کہ ان کا الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا اس ملک کے باہر بھی,
اور میں جو ان کے ہمارے عوام کا اپنے جد و جہد ہے، اپنا اسٹرگل ہے، اس کو میں متنازع بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. تھینک یو بھائی.